انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ ہاں، وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی ہوں، تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں پیش کر دیں، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ کس طرح قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور قتل ناحق کی بنیاد ڈالی۔ اب اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عام حکم بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو قتل و غارت گری کے عادی ہیں اور انسانی جان کا کوئی احترام ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر وہ مسلمانوں کے یعنی مسلمان حکومت کے قابو میں آ جائیں تو ان کا کیا انجام ہونا چاہیے، ان کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ لفظ جو استعمال فرمایا قرآن کریم نے یہاں پر وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ایک صفت تو ان کی بیان فرمائی کہ اللہ اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ یسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ یہ 2 صفتوں جن کی ہیں تو ان کی سزا یہ ہے جو آگے بیان ہوئی ہے کہ قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے وغیرہ۔ اب یہ کون مراد ہے اس سے؟ اللہ رسول سے جنگ کرنے والے کون ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے والے کون ہیں؟ اس میں بعض حضرات مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ اسلامی حکومت سے برسر جنگ ہوں، جو اسلامی حکومت سے کے خلاف جنگ کر رہے ہوں، چاہے وہ کافر ہوں اور چاہے باغی ہوں۔
اسلامی حکومت قائم ہے اور کوئی اس سے بغاوت کرتا ہے تو ان کے لیے سزائیں بتائی گئی ہیں. لیکن زیادہ تر مفسرین نے اور زیادہ تر فقہاء کرام نے اس کو محمول کیا ہے ان لوگوں پر کہ جو ڈاکے ڈالتے ہیں، یعنی مسلح ہو کر کسی کا مال چھینتے ہیں. اور اسی طرح جو زمین فساد پھیلانے والے ہیں، یعنی وہ عادی ڈاکہ ڈالنے والے ہیں اور ڈاکوں کے عادی ہیں، اس کی وجہ سے زمین میں انہوں نے فساد مچایا ہوا ہے. تو زیادہ تر محدثین، مفسرین، فقہاء نے ان آیتوں کو انہی کے اوپر محمول کیا ہے اور یہ فرمایا کہ اس میں ڈاکوؤں کی سزائیں بیان کی گئی ہیں 4. ایک سزا ہے ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، یعنی تلوار سے قتل کر دیا جائے مثلا. او یصلبوا، یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے. اور سولی چڑھانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو سزائے موت دے دی جائے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن کریم میں یہاں پر صیغہ یقتلوا استعمال کیا گیا ہے. اگر یقتلوا کہا جاتا تو بھی کوئی وہی معنی ہوتا ہے. عربی زبان میں جس طرح قتل کا جو عام طور سے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بغیر تشدید کے ہوتا ہے. یقتلوا کہا جائے کہ ان کو قتل کیا جائے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے تشدید کے ساتھ یقتلوا، یہ باب تفعیل کا فعل ہے، اور باب تفعیل میں کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں کچھ تو مبالغہ ہوتا ہے، مجرد کے مقابلے میں مبالغہ ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ اس میں تدریج کا پہلو بھی ہوتا ہے. اسی طرح یصلبوا، یہاں پر بھی اگر یصلبوا کہا جاتا تو بھی اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ سولی چڑھائی جائے. لیکن اس کو بھی باب تفعیل میں لے جا کر تشدید کے ساتھ یصلبوا فرمایا. اس کی بظاہر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے واللہ سبحانہ وعالم کہ ایک تو ہوتا ہے قتل کسی کو کرنا قصاص میں، یعنی ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے. تو وہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر مقتول یا مقتول کے ورثاء اپنے قاتل کو معاف کر دیں، معاف ہو جائے گا، پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے قتل کی سزا ختم ہو جائے گی کیونکہ وارثوں نے معاف کر دیا. لیکن یہاں جو قتل کرنے کا حکم ہے ڈاکے والے کو، تو یہ حکم بطور حد ہے، بطور قصاص نہیں ہے. بطور حد ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر جس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا وہ معاف بھی کر دے کہ جی معاف کرتا ہوں میں، چھوڑ دیں ان کو، آپ قتل نہ کریں، تو بھی قتل کیا جائے گا. تو یہ مبالغہ ہے اس میں، قتل کے بجائے یقتلوا. اسی طرح پھانسی کے اندر یا اس میں سولی کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے. فرض کرو اگر کسی کو سولی دی جا رہی ہو قصاصاً، تو اس صورت میں اس کے ورثاء اگر کہیں کہ میں معاف کرتا ہوں، ہم معاف کرتے ہیں، تو وہ معاف ہو جائے گی، سولی پہ نہیں چڑھایا جائے گا. لیکن یہاں ڈاکے کی صورت میں ان کو جو سزا ہوگی سولی پر چڑھانے کی وہ لازمی ہوگی، وہ کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگی کیونکہ حد ہے. تو دوسری سزا یہ بیان. تیسری سزا ہے تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں. یعنی دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پاؤں، اور بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پاؤں. یہ تیسری سزا.
اور چوتھی سزا او ینفوا من الارض، زمین سے ان کو دور کر دیا جائے۔ اس کے معنی بعض فقہا نے یہ لیے ہیں کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اور بعض حضرات نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ ان کو قید رکھا جائے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ دوسرے معنی معتبر ہے۔ اب یہ جو 4 سزائیں ہیں، فقہاء کرام خاص طور سے حنفیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار فرمایا ہے کہ یہ 4 سزائیں 4 مختلف حالتوں سے متعلق ہیں۔ ویسے تو یہاں پر یوں کہا گیا ہے کہ یا تو قتل کیا جائے، یا سولی دی جائے، یا ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے۔ تو ان میں بعض حضرات نے، بعض فقہا نے اس کو معنی یہ سمجھے ہیں کہ اس سے یہ معنی سمجھے ہیں کہ ڈاکے والوں کے بارے میں جو قاضی ہے یا امام ہے یا امیر ہے، اس کو 4 سزاؤں میں سے کوئی بھی جاری کرنے کا حق حاصل ہے۔ وہ حالات کو دیکھے، جرم کی کیفیت کو دیکھے، اور اس کے مطابق ان میں سے جو سزا مناسب سمجھ رہا ہے حالات مقدمہ کے لحاظ سے، تو وہ سزا دے دے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 4 سزائیں 4 مختلف جرموں کے لیے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس وقت جب کہ کسی نے کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو اس کو سولی چڑھایا جائے گا۔ اگر قتل کیا مال نہیں لوٹا تو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو اس کو سولی چڑھایا جائے گا۔ اور اسی طرح جس نے صرف قتل کیا مال نہیں لوٹا تو اس کو قتل کیا جائے گا، سولی نہیں چڑھایا جائے گا۔ اور جس نے کوئی قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں مختلف اطراف سے کاٹے جائیں گے۔ اور جس نے قتل و غارت گری کچھ نہیں کیا، صرف لوگوں کو ڈرایا، جس سے لوگوں کو پریشانی لاحق ہوئی، اس کو جلا وطن کیا جائے یا قید میں رکھ دیا جائے۔ اور یہ حکم 4 قسم کے حکم 4 مختلف صورتوں کے لیے دیے گئے ہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے یہ ایک سہولت عطا فرما دی، یہ فرمایا کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں، یہ سزائیں ان کی رسوائی کا موجب ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا ہی۔ البتہ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء فرما دیا کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، کہ ان ڈاکوؤں میں سے اگر کچھ لوگ آ کر توبہ کر لیں، لیکن توبہ کر لیں گرفتاری سے پہلے، من قبل ان تقدروا علیہم، قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ یعنی ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہے، پتہ نہیں کس کس کا مال لوٹا ہوگا اس نے، لیکن ابھی حکومت نے اس کو پکڑا نہیں تھا کہ اس نے خود آ کر توبہ کا اظہار کر دیا، یا یہ کہ عین موقع پر ابھی انہوں نے کچھ کارروائی نہیں کی تھی، منصوبہ بنا رہے تھے، اور اس وقت میں ان کے اوپر حکومت کی طرف سے پولیس پہنچ گئی۔ تو اگر گرفتار ہونے سے پہلے وہ اقرار کر لیں کہ بھئی ہم سے یہ زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، تو پھر ان کی یہ سزائیں منسوخ ہو جائیں گی۔ نہ قتل کیا جائے گا، نہ سولی چڑھا جائے گا، نہ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، نہ جلا وطن کیا جائے گا، نہ محبوب قید میں رکھا جائے گا۔ تو لیکن شرط یہی ہے کہ وہ گرفتار ہونے سے پہلے آ کر توبہ کر لیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما دیں گے، اور دنیا کے اندر سزائیں آنی تھیں وہ ان سے موقوف کر دی جائیں گی۔ لیکن جو مال انہوں نے لوٹا ہے لوگوں کا، تو وہ واپس کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ قابو میں لانے سے مراد ہے گرفتار کرنا۔ ایسی صورت میں جان رکھو فاعلموا ان اللہ غفور رحیم،
باری تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. یعنی سال تک ڈاکے مارتا رہا ایک شخص، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا نافرمانی کرتا رہا، لیکن جو ہی اسے توبہ کی آ کے تو اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا. بندوں کا حق تو معاف نہیں ہوگا جب تک کہ ادا نہ کر دیا جائے، لیکن اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا. اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. غفور کے معنی یہ کہ جو گناہ کیا تھا تم نے وہ بخش دیا، اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی. رحیم کے معنی یہ کہ صرف اتنی بات نہیں کہ سزا نہیں ہوگی، اور اوپر سے رحمت کا معاملہ ہوگا، یعنی تمہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب ملے گا، توبہ کا ثواب ملے گا. تو اس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آدمی کتنے سے سنگین جرم کا ارتکاب کر لیا ہو انسان نے، اگر سچے دل سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف بھی فرماتے ہیں اور اس کے اوپر آئندہ بھی رحمت کا معاملہ فرمایا کرتے ہیں. اب آگے جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہاں یہ آیت 35 ہے سورہ مائدہ کی، اور 35، 36، 37 تین آیتیں ہیں جو بیچ میں آئی ہیں. کہ ابھی جو اس سے پہلے ڈاکے کی سزا بیان کی گئی تھی، اور ان تین آیتوں کے بعد چوری کی سزا آ رہی ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. ان دونوں کے درمیان یہ بیچ میں آیتیں لائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان کا بظاہر کوئی تعلق نہ ڈاکے سے لگ رہا ہے نہ چوری سے لگ رہا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کا کلام قرآن کریم کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ بس ایک بات کی دھمکی دے دی اور کسی گناہ کے اوپر یا کسی ناجائز کام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی سزا بتا دی کہ بھئی یہ دیکھو یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، بلکہ جس طرح جہاں قانون بتاتے ہیں تو وہاں قانون کے ساتھ اس پر عمل کے لیے ترغیب بھی دیتے ہیں، اور جو اصل بنیاد ہے جرائم سے بچنے کی اس کی طرف متوجہ فرماتے ہیں. جرائم دنیا کے اندر جو ہوتے ہیں ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے فلاسفہ نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. کوئی کہتا ہے کہ جرم کی وجہ در حقیقت جہالت ہوتی ہے، نادانی اور علم نہ ہونا. اگر یہ بات ہے تو پھر جن ملکوں میں تعلیم کی شرح 100% ہے تو وہاں تو جرم نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر تعلیم سبب ہے، تعلیم سے جہالت سبب ہے تو. لیکن وہاں جا کر دیکھو تو جہاں 100% تعلیم ہے وہاں پر بھی جرائم کا کس طرح ارتکاب ہوتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ غربت سبب ہوتا ہے. جب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کھانے کو نہیں ہوتا، تو وہ جرم کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. لہذا اگر غربت ختم ہو جائے گی تو جرم بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اب ان ممالک کو دیکھو جہاں فی کس آمدنی کی شرح کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے، دولت کے ریل پیل ہے، ہر آدمی کے پاس پیسے ہیں. وہاں تو جرم نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہو رہا ہے. تو نہ تنہا جہالت سبب ہے، نہ تنہا فقر اور فاقہ اور غربت سبب ہے، اصل سبب ہے اللہ کو بھلا دینا. جب آدمی اپنے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اس بات سے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے کسی وقت اپنے اعمال کا اس کے پاس جا کر حساب دینا ہے، تو یہ چیز اس کو جرائم پر آمادہ کرتی ہے. اگر اس کے دل میں اللہ جل جلالہ کا خوف ہوتا اور یہ خیال ہوتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے پاس جا کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو وہ کبھی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی وہو مؤمن ولا یسرق السارق وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہی ہے، مسلمان نہیں ہوتا کہ کیا معنی کہ اس وقت اس کے دل سے ایمان کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا دھیان مٹ جاتا ہے، وہ
یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے پاس جا کے جواب دینا ہوگا. لہٰذا قانون صرف پولیس کے ڈنڈے سے نافذ نہیں ہوتا، قانون صرف کتابوں میں لکھ دینے سے نافذ نہیں ہوتا. اگر پولیس ہو اور محکمے ہوں تو دن کی روشنی میں تو اور شہر کی آبادی میں تو ہو سکتا ہے جو جرم ہو رہے ہیں ان کو پکڑ لیں، اول تو وہاں پر بھی خدا کا خوف نہ ہو تو رشوتوں سے چھوٹ جاتے ہیں. کہیں اگر کوئی شخص جنگل کی تنہائی میں ہے، رات کی تاریکی میں ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، اس وقت اس پر کون پہرا بٹھائے گا؟ اس پر پہرا بٹھانے والی چیز تو صرف اللہ جل جلالہ کا خوف ہے کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے اور مجھے وہ اس کے سامنے جا کے اپنے اس عمل کا جواب دینا ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں کوئی قانون بیان کرتے ہیں تو آگے یا پیچھے تقویٰ کا ضرور ذکر فرماتے ہیں کہ اگر اس قانون پر عمل کرنا ہے اور اس قانون کی وجہ سے برائی سے بچنا ہے تو پھر واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. کیا ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں نیک اعمال. اعمال نیک کرو. جو کوئی عمل نیک کرو گے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچانے کا ایک وسیلہ بن جائے گا. جتنا کرتے جاؤ گے عبادت اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب تمہیں حاصل ہوتا جائے گا. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب سوال پیدا ہوا کہ تقوی حاصل کیسے کیا جائے، تقوی کے اوپر عمل کیسے کیا جائے؟ تو اس کا راستہ بتا دیا، وجاہدوا فی سبیلہ. اللہ کے راستے میں محنت کرو، مجاہدہ کرو. اس سے مراد وہ جہاد بھی ہے جس میں دشمن سے لڑائی کرنی ہوتی ہے، اس میں جنگ کے دوران آدمی اپنی زندگی کی بازی لگا دیتا ہے، تو وہ بھی مراد ہے. اور جہاد ایسی چیز ہے کہ اگر ایک مرتبہ آدمی نیک نیتی کے ساتھ جہاد کر لے تو اس جہاد کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ کرتا ہے، وہ انسان کو بری عادتوں سے پاک صاف کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام جو اپنے مریدین سے مجاہدات کرائے کرتے تھے لمبے چوڑے، وہ کہیں صحابہ کرام سے منقول نہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی تھی اور آپ کی صحبت میں جہاد کی اور قتال کی توفیق عطا فرمائی تھی. تو اس کے نتیجے میں ان کو جو مصنوعی مجاہدے ہیں ان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جیسے صوفیاء کرام نے کرواتے ہیں نا لوگوں کو کہ تم حمام جھونکو، تم لوگوں کے جوتے سیدھی کرو وغیرہ، تاکہ اس کے دل سے تکبر نکلے. تو صحابہ کرام کو اس سب کی ضرورت نہیں پڑی. کیوں؟ ایک مجاہدہ تو ان کو مکی زندگی میں پیش آ گیا تھا کہ دشمن تذیتیں دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تمہارا ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے. تو ایک تو وہاں بھٹی میں سلگایا گیا صحابہ کرام. مدینہ منورہ آئے تو وہاں جہاد اور قتال میں مصروف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کندن بنا دیا. تو اس لیے مجاہدہ جو فرمایا جا رہا ہے یہاں، اس سے وہ مجاہدہ بھی ہے مراد ہے کہ جو جنگ کی صورت میں کیا جاتا ہے، اور امن کی حالت میں جو انسان جو کوشش دین پر عمل کرنے کے لیے کرتا ہے وہ بھی مراد ہے. وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، محنت کرو. بتلانے کا منظور ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ تم گھر میں بیٹھے رہے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے اور کوئی تم سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقویٰ تمہیں اچانک لا کے دے دے گا ایک لقمے کی شکل میں جو تم نے کھا لیا. نہیں، اس میں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی. محنت یہ کرنی ہوگی کہ جب کسی طاعت کی بجاوری میں، کسی عبادت کی انجام دہی میں سستی ہو رہی ہو تو بس یہ مجاہدے کا وقت ہے کہ اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ کام کرو. اور جب کسی گناہ پر دل آمادہ ہو رہا ہے تو گناہ پر دل آمادہ ہوتے وقت
اس آمادگی کا، اس جذبے کا مقابلہ کر کے اس سے بچو، زبردستی کرو اپنے اوپر۔ تو جاہدوا فی سبیلی کا میں عرض کیا کرتا ہوں ترجمہ ہے کہ زبردستی کرو اپنے اوپر، جس چیز کا دل نہیں چاہ رہا لیکن کرنی ہے وہ کرو، جس چیز کا دل چاہ رہا ہے اور نہیں کرنی ہے تو وہ اس سے اپنے آپ کو زبردستی کر کے بچاؤ۔ یہ کر لیا تو لعلکم تفلحون، اس کا انجام بھی ہوگا کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ اور پھر ساتھ میں اس کا دوسرا پہلو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کوئی شخص یہ تقوی اختیار نہ کرے، ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم۔ آخرت میں جو عذاب آنے والا ہے اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ انسان اپنی ساری مال و دولت خرچ کر کے بھی اگر چاہے کہ میں اس عذاب سے بچ جاؤں تو نہیں بچ سکے گا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں، ساری دنیا کی دولت، اور ومثلہ معہ، اور اتنی ہی اور بھی ہوں، تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں پیش کر دیں، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تو ما تقبل منہم، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہو کر رہے گا۔ اور حالت یہ ہوگی کہ یریدون ان یخرجوا من النار، چاہیں گے کہ اس آگ کے عذاب سے نکل بھاگیں، لیکن وما ہم بخارجین منہا، وہ نکل نہیں سکیں گے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا کہ جو ان کے پاس مسلسل رہے گا، جو قائم رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ یہ دو پہلو بتا کر کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے پر کوشش کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو یہ سامنا کرنا پڑے گا ایسے عذاب کا۔ تو یہ بیچ میں یہ دو آیتیں بتا دیں تاکہ آدمی جو ہے وہ سوچے، ڈاکہ کرنے سے پہلے سوچے، چوری کرنے سے پہلے سوچے۔ تو جب سوچے گا اور سوچتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہوگی، اور پھر ان گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ہوگی۔